الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بزرگان محترم، برادران عزیز، جمعہ کے دن جب بیان کا نمبر آتا ہے تو فکر یہ رہتی ہے کہ کیا بات کریں، یعنی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، کون سی بات کریں کون سی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ جو دل میں بات ڈال دے وہ کر لیتا ہوں۔ دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہم اس آیت کے پر بات کر رہے ہیں کئی جمعوں سے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ناغے بھی ہوئے، میں سفر کی وجہ سے، کبھی بیماری کی وجہ سے، لیکن اس آیت کا حاصل وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس سے بہتر نمونہ زندگی گزارنے کا کسی کے پاس ہو نہیں سکتا، کسی انسان کے پاس، کسی رسول کے پاس اس سے بہتر نمونہ نہیں تھا۔ یہ نمونہ تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہے کہ یہ دیکھ لو کہ وہ کیا کرتے تھے، کس وقت کیا کرتے تھے، کس طرح کرتے تھے، بات کس طرح کرتے تھے، کام کس طرح کرتے تھے، دوستوں سے کس طرح ملتے تھے، عزیزوں سے کس طرح، چھوٹوں سے کس طرح، بڑوں سے کس طرح۔ ہر چیز میں ایک نمونہ ہے۔ چیزیں تو بہت ساری ہیں، لیکن ایک چیز جس کی ہمیں بہت پریشانی ہے پاکستان میں اور خاص طور سے کراچی میں، وہ گندگی کا پھیلاؤ ہے، صفائی ستھرائی کا فقدان۔ کراچی شہر کوڑا دان بنا ہوا ہے۔ کوئی میں بار بار کہتا رہتا ہوں، ساری ہماری بیماریوں کا جڑ ہے حرام خوری، کام چوری۔ صفائی کے لیے کتنے ادارے قائم ہیں، بلدیاتی ادارے ہیں، ان کے پاس گاڑیاں اسی کام کے لیے کہ صفائی کا سامان لے کر صفائی کروائیں، ان کے پاس پیسہ اسی واسطے دیا جاتا ہے، مگر کوڑیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ کوڑیاں بکتی ہیں کہ یہ کوڑی ہٹانا مت یہاں سے، وہ کچھ اور غریب لوگ آئیں گے، وہ اس میں سے کچھ چیزیں چن کر لے جائیں گے اور اس کو فروخت کر کے کام کریں گے۔ اس واسطے کوڑیاں بھی پڑی رہتی ہیں۔ نتیجہ یہ کہ بیماریاں پھیل رہی ہیں، ہسپتال بھرے ہوئے ہیں، کوئی گھر بیمار سے خالی نہیں ہے۔ ہمارے شہر میں یہ حالت ہے کہ کوئی گھر مشکل سے ایسا ہوگا جس میں بیمار نہ ہو، اور بیمار بھی بہت سارے لوگ تو وہ ہیں کہ کئی بیمار ہیں اور خطرناک بیماریاں ہیں گندگی کی وجہ سے۔ تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بھی بڑی ہدایات ہمیں دی ہیں۔ اول تو سارا آپ دیکھیے، نماز سے پہلے کتنا کام ہے۔ بہت دوسری قومیں پیشاب کرتی ہیں، پاکی کا کوئی انتظام نہیں کرتی۔ ہمارے یہاں پانی کو استعمال کیا جائے گا اور اس کو صاف کر رہیں گے۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ہے، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا ہے۔ ہر چیز میں، وضو میں، نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، اور جنابت کی حالت میں غسل کرنا ضروری ہے۔ دوسری قوموں میں یہ باتیں کہاں ہیں؟ لیکن اس کے باوجود کچھ چیزوں میں تو ہو جاتی ہے، لیکن
عام طور سے زندگی کا رہن سہن ہمارا پاکی کی طرف تو ہو جاتا ہے، صفائی کی طرف نہیں ہوتا، حالانکہ وہ بھی پاکی کا ہی ایک حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، ان میں سے ایک شعبہ، ادنا شعبہ یہ ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف والی چیز ہٹا دو۔ راستے میں کوئی چیز پڑی ہو جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، کوئی کانٹا ہے، پتھر ہے، الجھ کر کوئی گر سکتا ہے، یا کم اور نہیں گرے گا تو کم از کم اس کو ٹھوکر لگے گی، یا چھلکا کھایا، کیلے کا چھلکا ہے اس کو ڈال دیا تو اس پر پاؤں پڑ گیا تو آدمی پھسل ہی جائے گا۔ اب کتنی خرابیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں کہ ہم لوگ جو چیزیں استعمال کرتے ہیں اس کو جہاں پھینکنا چاہیے وہاں نہیں ڈالتے، بلکہ ایسی بہت سارے ہمارے یہاں تربیت ایسی بچوں کو یہ تربیت نہیں دی جاتی کہ اس کو پھینکنے کی کوئی جگہ ہوتی ہے، بلکہ جہاں چاہ پھینک دیا۔ جب گندگی پھیلانے والے تو بے شمار ہوں اور صفائی کرنے والے تھوڑے ہوں تو کب صفائی قائم ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اگر 2 کروڑ آدمی گندگی پھیلانے پر لگے ہوئے ہوں اور صفائی کے لیے ہزاروں آدمی رکھ بھی دیں تو صفائی کیسے کر لیں گے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہر ایک آدمی اپنی اپنی ذمہ داری محسوس کر لے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے، اپنے بال بچوں کو صاف ستھرا رکھے، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھے۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نظفوا افنیتکم ولا تتشبہوا بالیہود، اپنے گھروں کے ارد گرد جگہ کو بھی صاف رکھو، صرف گھر کی صفائی نہیں، گھر کے ارد گرد کو بھی صاف رکھو، اور یہودیوں کی مشابہت نہ اختیار کرو۔ اس زمانے کے جو یہودی تھے وہ یہ کرتے تھے کہ اپنے گھر کو تو صاف کر لیتے تھے اور کباڑ کوڑا باہر پھینک دیتے تھے، نتیجہ ہے کہ باہر کباڑ کوڑا پھیلا ہوتا تھا، لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، اس سے گزرتے تھے۔ تو آپ نے فرما دیا کہ گھروں کو صاف رکھتے ہو اور وہ بھی ضروری ہے، لیکن باہر کے بھی صاف رکھو۔ اگر ہر آدمی اپنے گھر کا ارد گرد کو صاف رکھ لے پورا شہر صاف ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا۔ اور ہر ایک اس بات کا خیال رکھے کہ گندگی نہ ڈھیرے۔ مجھے یاد ہے میں نے اب کیا بتائیں، یورپ کی چیزوں کو حوالہ دینا پڑتا ہے، ہماری بہت ساری اچھی چیزیں انہوں نے لے لی اور ان کی خرابیاں ہم نے لے رکھی ہیں۔ ایئرپورٹ پر میں نے دیکھا کہ ایک بچی ہے ماں کے ساتھ، اس کو ماں نے ٹافی دی تھی، اس نے ٹافی کھولی، اس کی پنی جو تھی اس نے ہاتھ میں لے کر ماں کی طرف دیکھا کہ اس کو کہاں پھینکنا ہے۔ اس کو یہ تربیت تھی کہ ہر جگہ نہیں پھینکی جاتی ہے۔ ماں نے اس کو کہا کہ ٹھہرو میرے ساتھ، اپنے ساتھ لے گئی ماں، یہ نہیں کہا کہ مجھے دے دو میں پھینک کے آ جاؤں گی، اپنے ساتھ لے گئی، ڈسٹ بین وہاں پڑا ہوا تھا، اس کو کہا اس میں ڈالو۔ اس طرح بچوں کو سکھایا جاتا ہے، ہمارے بچوں کو بھی سکھانا اسلامی تعلیمات کا تقاضا ہے۔ گناہ کبیرہ ہے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم تکلیف پہنچاتے ہیں، نتیجہ ہے کہ بیماریوں کے ڈھیر ہیں، بیماریاں کوئی گھر بیماری سے خالی نہیں۔ ابھی حال میں کل ہی میری واپسی ہوئی، یہ مسقط عمان جانا ہوا، وہاں ایک کانفرنس تھی، عالمی کانفرنس تھی، پہلی مرتبہ جانا ہوا تھا۔ عرب ریاستیں اکثر دیکھی ہوئی، یہ نہیں دیکھی تھی بہت عرصہ، پہلی مرتبہ حاضری ہوئی۔ تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت یہاں تک قائم تھی، یہ گوادر کے برابر میں ہے مسقط۔ کسی وقت یہ گوادر جو ہمارے پاکستان کا ہے یہ مسقط کا حصہ تھا۔ وہاں کا جو سلطان قابوس ہے اس نے وہ خرید لیا تھا ایوب خان کے زمانے میں گوادر، پیسوں کی کمی تھی، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، اس وقت تک پیٹرول دریافت نہیں ہوا تھا، تو ایوب خان کے زمانے میں گوادر خرید لیا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ایوب خان کو، ایک بہت بڑی چیز، بہت بڑا سودا کر کے انہوں نے لے لیا،
ہمارے ملک کے لیے بہت بڑی عظیم الشان بندرگاہ بننے کے سارے سامان وہاں ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر پیٹرول نکل آیا وہاں. اب وہاں مال و دولت کی فراوانی ہے، لیکن مال و دولت کی فراوانی تو ہے، لیکن حسن انتظام، امن و امان، صفائی ستھرائی اور عوام کی سہولت اور خوشحالی مثالی ہے، مثالی. آج پوری دنیا میں جتنے حکمرانوں پر ہم نظر کریں ہیں، ایسا حکمران میری نظر میں نہیں آ رہا ہے جیسا وہاں کا حکمران ہے سلطان قابوس. ہماری ملاقات اس سے نہیں ہے، لیکن ہمارے جو پاکستانی وہاں رہ رہے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، برسوں سے رہتے ہیں، انہوں نے جو وہاں کے حالات بتلائے. بھی سلطان پھر تصویریں بہت ساری ہیں ہر جگہ لگی ہوئی ہیں. عام لوگوں کی طرح وہی لباس وہی پہنتا ہے، اور گاؤں کے لوگ بھی وہی پہنتے ہیں. اور ہر گاؤں گوٹ میں جاتا تھا، وہاں کے حالات دیکھتا تھا، اور دیکھتا تھا کہ یہ کیا ہے، وہاں کے مسائل کیا ہیں، ان کے انتظامات کرتا تھا. جب پیسے آ گئے تو اس نے یہ کام شروع کیا کہ چھوٹی چھوٹی بستیوں میں، گاؤں گوٹوں میں جا کر بیٹھ جا. ان زمین پر تصویریں میں نے دیکھی، زمین پر گاؤں والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ان کے ساتھ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہے، ان کے ساتھ بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے. لباس وہی ہے جو گاؤں والوں کا ہے. رفتہ رفتہ اس نے اس ملک کو بنایا، اور اس کا رقبہ بہت بڑا ہے عمان کا. مسقط اس کا دارالحکومت ہے. اب اتنا خوبصورت شہر ہے وہ کہ دیکھنے کے قابل ہے. اور صفائی ستھرا کا یہ حال ہے کہ آپ کو ایک پتا پڑا ہوا نہیں ملے گا پورے شہر میں. پورے شہر میں سڑکیں ایسی اعلیٰ درجے کی صاف ستھری ہیں کہ کوئی انتہا نہیں ہے. کوئی وہاں کوئی غریب نہیں ہے، پورے ملک میں کوئی آدمی غریب نہیں ہے. اب جیسا پیسے آ گئے ان کے پاس، اس بادشاہ نے یہ کام کیا کہ اس کو صحیح عوام پر تقسیم کیا. ہمارے یہاں فنڈ آ جاتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں، کروڑوں اربوں کے فنڈ آ جاتے ہیں باہر سے، امدادی یا سودی قرضے آ جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں، خرچ نہیں ہوتے عوام پر. وہ عوام پر خرچ کرتے ہیں. تو وہاں کا صورتحال یہ ہے کہ کوئی بیمار ہو جائے، کوئی بھی گاؤں کا کوئی بھی آدمی کوئی بھی ہو، امیر و غریب ہو، اس کا سارا علاج مفت، حکومت کی ذمہ داری ہے، ہر قسم کا علاج. اور اگر اس علاج کے لیے امریکہ، برطانیہ بھی دوسرے ملکوں میں جانا ہے تو وہاں بھیجنا بھی حکومت کی ذمہ داری، علاج کروانا بھی حکومت کی ذمہ داری، واپس لانا بھی حکومت کی ذمہ داری. مریض کو کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا. تعلیم بالکل مفت ہے، اس کی کوئی فیس نہیں. اور ہر آدمی کے پاس اگر مکان نہیں تو اسے مکان دے دیتے ہیں. خوشحالی کا یہ حال ہے، صفائی ستھرائی کا یہ حال ہے کہ دیکھ دیکھ کر احساس کرتا ہے آدمی کہ یہ شہر کیسا ہے. میں تقریباً 12-1 بجے کے درمیان اپنے میزبانوں کے ساتھ واپس آ رہے تھے ہم ہوٹل میں. تو ہوٹل بہت شاندار ہے، سرکاری مہمان تھے ہم لوگ، تو وہاں انتظامات بھی بہت اعلیٰ درجے کے تھے، علماء کو بہت جمع کر رکھا تھا. ایک بات یہ کہ وہاں کوئی آدمی ایسا نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو، وہاں کے سب لوگ نماز پڑھتے ہیں. بادشاہ کا حال یہ ہے کہ وہ یہ سارے کام کرتا ہے. اب پھر اس کو کیا ہوا، بیچارے کو کینسر ہو گیا، ٹانگ میں تکلیف ہوئی، علاج ہوا، اب تندرست ہو گیا ہے، مگر اب ہر جگہ جانا پھرنا اس کا مشکل ہو گیا ہے. لیکن اس کے بارے میں لوگ اس کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، سلطان قابوس. ہر ایک اتنا خوش ہے کہ کوئی انتہا نہیں ہے. امن و امان ایسا ہے کہ وہاں کبھی چوری نہیں ہوتی، کوئی ڈاکہ نہیں پڑتا، کوئی جیب نہیں کاٹتا. رات کو ہم گزر رہے تھے تو دیکھا کہ بہت اعلیٰ درجے کی سڑک تھی، مگر وہ شہر کے اندر کا علاقہ نہیں تھا، نواحی سا علاقہ تھا. تو سڑک بہت اعلیٰ درجے کی صاف ستھری تو تھی. وہ دیکھا کیا ہو رہا، رات کو 12-1 بجے وہاں گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اور سڑک کی صفائی کر رہی ہیں. حالانکہ صفائی پہلے سے ہے، مگر اس وقت جیسا ٹریفک بند ہو جاتا ہے تو اس وقت سڑکیں بالکل صاف ہوتی ہیں اور پھر صفائی کی جاتی ہے ان کی. یہ حرام خوری وہاں نظر نہیں آتی کسی جگہ، اللہ کے فضل و کرم سے اس کی برکات ہے. اور بات وہ چل رہی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کے لوگوں کی تعریف بھی کی تھی
کوئی صحابی کہیں گئے تو انہوں نے وہاں تبلیغ کے واسطے گئے، کسی دینی کام کے لیے گئے، تو وہاں کے لوگوں نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم عمان جاتے تو وہاں کے لوگ تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتے۔ عمان کی تعریف فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی برکات ہیں، وہاں ایک صحابی کا بھی مزار ہے، اور تاریخی مقامات بھی بہت عجیب و غریب ہیں، قدیم۔ ایک بستی ایسی ہے جہاں آگ برسی ہے کسی قوم پر اور اس کو ڈھانپ دیا گیا ہے، ایک صحابی کا مزار ہے۔ بعض علاقے بڑے خوبصورت ہیں، پہاڑی علاقے ہیں بڑے خوبصورت شاندار، اور مہمان نوازی بہت، عربوں میں مہمان نوازی تو بہت ہوتی ہی ہے، بہت پرانی ہے۔ عربی روایات ہیں، اپنا لباس پہنتے ہیں سب، کوٹ پتلون کوئی نہیں پہنتا وہاں، سب بادشاہ بھی وہی اعلیٰ درجے کا اپنے وہ لباس پہنتے ہیں، عربی لباس۔ عربی روایات وہاں زندہ ہیں، وہاں جا دبئی میں تو پتہ نہیں چلتا کہ ہم کسی عرب ملک میں آئے ہیں، لیکن یہاں پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی عرب ملک میں آئے ہیں۔ تو الحمدللہ عربی روایات ہیں، عربی کلچر ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی تو ہیں یہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے، یہی تو وہ تعلیمات ہیں جو حکومت کے لیے، حکمرانوں کے لیے بھی ہیں، عوام کے لیے بھی ہیں۔ عوام بھی وہاں گندگی نہیں پھیلاتے، نماز پڑھتے ہیں سب کے سب۔ اور ربیع الاول کا مہینہ تو ختم ہو گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ صرف ربیع الاول کے لیے نہیں تھا، عمر بھر کے لیے تھا۔ اگر ایک سال گزر بھی گیا ہے تو ہمیں اس کا فائدہ لینا چاہیے کہ ہم نے اس سال کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافقت میں کتنے کام کیے، مخالفت میں کتنے کام کیے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں، یوم پیدائش مناتے ہیں اور خوشی کرتے ہیں، بھئی ہمارا برتھ ڈے ہے، خوشی کا دن ہے۔ والد صاحب فرماتے تھے کہ یہ خوشی کا دن ہے یا کچھ اور ہے، اس پر غور کرو، یہ کہیں غم کا دن تو نہیں ہے۔ یہ ایک پیغام دے رہا ہے تمہیں، یہ سال کا ختم ہونا، کہ تم جتنی زندگی لے کر آئے تھے اس میں ایک سال میں کمی آ گئی۔ کہا کرتے ہیں لوگ ایک سال ہماری عمر بڑھ گئی، عمر بڑھ گئی ہے یا گھٹ گئی ہے؟ جتنی عمر لے کر آئے تھے وہ گھٹ گئی، ایک سال کم ہو گیا۔ اپنا احتساب کرو۔ ہمارے یہاں محتسب کی عدالت ہے، جو جتنے چور بدماش ہیں ان کو کوئی نہیں چھوتا، اور جو کم چور ہیں ان کے اوپر بڑے بڑے الزامات ہیں اور مقدمات ہیں۔ ہمارے یہاں حرام خوری کا یہ حال ہے، امن و امان کا یہ حال ہے کہ کوئی آدمی رات کو اکیلا نکل نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ بس میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ پیغام ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، اس نمونے کو اختیار کرو۔ حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دروازوں پر مت بیٹھ، سڑکوں پر مت بیٹھو، سڑکوں کے کنارے پر اگر بیٹھو گے تو آتو طریقہ حق کا ہو، راستے کا حق ادا کرو۔ راستے کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ کسی کو راستہ اگر معلوم نہیں پوچھنا ہے تو راستہ دکھائیں، کسی کو سامان اٹھانے میں دشواری ہو رہی ہے تو اس کی مدد کریں، کسی کو سڑک پار کرنے میں دشواری ہو رہی ہے اس کی مدد کریں، جتنے اور طریقے، اور اپنے آنکھوں کو نیچا رکھیں، ہر ایک کو گھور گھور کے نہ دیکھیں، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ خلاصہ یہ کہ مسلمان کو رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا نمونہ کچھ تو بننا چاہیے، کچھ تو ہمارے گھروں میں، ہمارے افراد میں، بچوں میں، بڑوں میں یہ رحمت پیدا ہو کہ دوسروں پر کو فائدہ پہنچے۔ دوسروں کو ہمارے ہاں تکلیف زیادہ پہنچاتے ہیں، فائدہ کم پہنچاتے ہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ہمارے ہاں رات میں کیا ہوتا ہے، لوگوں کے سونے کا وقت ہے اور یہاں پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں 12 بجے 1 بجے، برات آئی ہے صاحب، تمہارے یہاں تو خوشی ہو رہی ہے، جو برابر میں بیمار پڑے ہوئے ہیں ان کی نیندیں خراب ہو رہی ہیں۔ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھتا۔
رات کو 12 بجے 1 بجے گانے ہوتے ہیں شادی میں بیاہ میں اور پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، دلہن آئی ہے پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ہماری حکومت کی طرف سے بھی یہ انتظامات نہیں ہیں، وہاں حکومتوں کی طرف سے پابندیاں ہیں. ایسی کوئی کر نہیں سکتا، یہ حرکت کوئی نہیں کر سکتا. بس بھائی ہمارے پیغام پہنچائیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے پاس بہترین نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. ان کی زندگی کا کچھ حصے تو لے لیں، جتنا ہو سکے لے لیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.